بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو کی عیاریاں۔ شہزادہ احمر امرو عیار کا دوست تھا۔ وہ ملک ترکستان کے بادشاہ کا اکلوتا بیٹا تھا اور امرو عیار سے ملنے اکثر اس کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ امرو کا بھی جب کبھی ملک ترکستان جانا ہوتا تو وہ شہزادہ احمر سے ملنے کے لیے محل میں ضرور جاتا۔ ان دنوں بھی امرو عیار اپنے ذاتی کام سے ترکستان آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنا کام پورا کیا اور پھر وہ شہزادہ احمر سے ملنے کے لیے محل کی طرف چل دیا۔ محل میں جا کر اس نے اپنی آمد کا پیغام شہزادے کو بھجوایا تو شہزادہ احمد دوڑا دوڑا اس کے پاس آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر امرو عیار حیران رہ گیا تھا۔ شہزادہ احمر کی داڑھی، مونچھیں اور بال بڑے ہوئے تھے۔ اس نے پرانا سا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ پہلے سے کئی گنا کمزور دکھائی دے رہا تھا اور اس کی آنکھیں اس قدر سوجی سوجی سی تھیں جیسے وہ ہر وقت روتا رہتا ہو۔ شہزادہ احمر آتے ہی امرو عیار سے لپٹ گیا اور یوں رونے لگا جیسے بچھڑے ہوئے دو دوست برسوں کے بعد ملتے ہیں۔ شہزادہ احمر، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اپنی ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ امرو نے کہا۔ لیکن شہزادہ روتا رہا۔ روتے روتے وہ ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ اسے اس بری طرح سے روتا دیکھ کر امرو عیار بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہزادے کو کس طرح چپ کرائے۔ وہ مہمان خانے میں موجود تھے۔ وہاں ان دونوں کے سوا تیسرا کوئی نہیں تھا۔ شہزادہ کافی دیر تک اس کے گلے سے لگ کے روتا رہا، پھر اس کے آنسو رک گئے اور وہ امرو عیار سے الگ ہو گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ برسوں کا بیمار معلوم ہو رہا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ تم اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ امرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں امرو بھائی، آپ بہت عرصے بعد ملے ہیں، اسی لیے دل بھر آیا تھا۔ شہزادہ احمر نے پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اور یہ حالت بھی شاید تم نے میری وجہ سے ہی بنا رکھی ہے؟ امرو نے کہا تو شہزادہ احمر نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ میرے دوست، ادھر دیکھو میری طرف۔ امرو نے کہا تو شہزادہ احمر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر غم ہی غم تھا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تمہاری یہ حالت ایسے نہیں ہو سکتی۔ جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ۔ امرو نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اتنی دور سے تھکے ہوئے آئے ہیں، پہلے آپ آرام کر لیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ شہزادہ احمر نے ٹالتے ہوئے کہا۔ میں تھکا ہوا نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ ادھر بیٹھو میرے سامنے اور مجھے بتاؤ، امرو نے کہا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا تو شہزادہ احمر بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں دانتوں سے ہونٹ کاٹ رہا تھا، جیسے سوچ رہا ہو کہ وہ امرو کو کیا بتائے اور کیا نہ بتائے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں امرو بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، شہزادہ احمر نے فوراً کہا۔ تو پھر تم اس قدر بری حالت میں کیوں ہو؟ امرو نے کہا۔ امرو بھائی، شہزادی سارکا کو کاشان جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے، شہزادہ احمر نے رک رک کر کہا تو امرو بے اختیار چونک پڑا۔ شہزادی سارکا؟ کون شہزادی سارکا؟ اور کاشان جادوگر کون ہے؟ اور وہ شہزادی کو کیوں اٹھا کر لے گیا ہے؟ امرو نے ایک ہی سانس میں شہزادے سے کئی سوال کرتے ہوئے کہا۔ شہزادی کارسا ملک ایران کی شہزادی ہے امرو بھائی، میری اس سے منگنی ہو چکی تھی، وہ میری منگیتر ہے، کچھ عرصے بعد ہم دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ مگر یہ کہتے کہتے شہزادہ احمر ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پھر آنسو ابل آئے تھے۔ مگر کیا؟ امرو نے کہا۔ میں شادی سے پہلے ایک بار شہزادی سارکا سے ملنا چاہتا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ شہزادی سارکا بے حد خوبصورت ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے میرے دل میں خواہش پیدا ہو گئی تھی، اسی لیے میں کسی کو بتائے بغیر بیس بدل کے ملک ایران پہنچ گیا اور پھر میں سپاہیوں اور پہرے داروں کو دولت کا لالچ دے کر شہزادی سارکا کے محل میں پہنچ گیا۔ محل میں جا کر مجھے رات کا انتظار کرنے کے لیے وہیں چھپنا پڑا تھا۔ جب پھر رات ہوئی تو میں چھپتا چھپتا محل میں داخل ہوا اور زنان خانے میں سے ہوتا ہوا پائیں باغ میں آ گیا۔ وہاں شہزادی سارکا کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ میں اس کھڑکی تک پہنچ گیا۔ میں نے کھڑکی کے اندر سے جھانک کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ شاید شہزادی سارکا بھی کمرے میں نہیں آئی تھی۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں کھڑکی سے ہی شہزادی سارکا کو دیکھ لوں گا اور اسے دیکھ کر اسی طرح خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا، لیکن خالی کمرہ دیکھ کر میں نے شہزادی سارکا کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔
چنانچہ میں کھڑکی سے کود کر شہزادی سارکا کے کمرے میں آ گیا۔ کمرہ واقعی خالی تھا۔ میں وہاں چھپنے کی مناسب جگہ تلاش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے دروازے پر کسی لڑکی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ شہزادی سارکا کمرے میں آ رہی ہے۔ مجھے اور کچھ نہ سوجا تو میں کھڑکی پر پڑے ہوئے پردوں کے پیچھے آ کر چھپ گیا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں نہ شہزادی مجھے دیکھ سکتی تھی اور نہ اسے وہاں میری موجودگی کا احساس ہو سکتا تھا، جبکہ میں پردے کے پیچھے سے شہزادی سارکا کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ ابھی مجھے چھپے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ کمرے میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں چونک پڑا۔ وہ اس قدر حسین و جمیل تھی کہ میں اسے دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میری شادی جس سے ہونے والی ہے وہ شہزادی اس قدر حسین ہوگی۔ بہرحال شہزادی سارکا کو دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں شہزادی سارکا کے سامنے جاؤں اور اس سے باتیں کروں۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک وہاں تیز روشنی سی چمکی اور شہزادی سارکا کے قریب ایک بھاری جسم والا لمبا تڑنگا بوڑھا انسان نمودار ہوا۔ اس بوڑھے انسان نے زرق برق لباس پہن رکھا تھا، جیسے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو۔ اس کے سینے پر سفید کھوپڑی والا ہڈیوں کا جادوگروں والا مخصوص نشان بنا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال بے حد لمبے تھے۔ جیسے ہی وہ لمبے بالوں والا جادوگر وہاں نمودار ہوا، مجھے یوں احساس ہوا جیسے اچانک میرا جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ میرے حلق سے آواز تک نکلنی بند ہو گئی تھی۔ شہزادی سارکا کا منہ دوسری طرف تھا۔ اس نے اس سے لمبے بالوں والے جادوگر کو نہیں دیکھا تھا۔ میں چیخ کر شہزادی سارکا کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر واقعی میری زبان جیسے کنگ ہو گئی ہو۔ پھر اس لمبے بالوں والے جادوگر نے اچانک شہزادی سارکا کو پیچھے سے اس کے سر کے بال پکڑتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہزادی سارکا اس کے ہاتھوں میں تڑپنے لگی۔ جادوگر نے اس پر کوئی منتر پڑھ کر پھونکا تو وہ لمبے بالوں والے جادوگر کے ہاتھوں میں جھول گئی، جیسے وہ بے ہوش ہو گئی ہو۔ لمبے بالوں والے جادوگر نے شہزادی سارکا کو اٹھا کر اس کے پلنگ پر لٹایا اور پھر گھوم کر اس طرف دیکھنے لگا جہاں میں موجود تھا۔ پھر وہ قدم بڑھاتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ اس کا چہرہ بے حد بڑا اور بھیانک تھا۔ وہ پردہ ہٹا کر میری طرف خوفناک نظروں سے گور رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا نام کاشان جادوگر ہے اور وہ شہزادی سارکا کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ اس جادوگر نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ وہ زبردستی شہزادی سارکا سے شادی کر لے گا اور شہزادی سارکا ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہے گی۔ میں لاکھ کوشش کروں مگر میں نہ اس تک پہنچ سکوں گا، نہ شہزادی سارکا کو کبھی تلاش کر سکوں گا۔ یہ کہہ کر لمبے بالوں والا کاشان جادوگر دوبارہ شہزادی سارکا کے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر شہزادی سارکا پر پھونکا تو شہزادی اچانک بستر سے غائب ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی لمبے بالوں والا کاشان جادوگر وہاں سے غائب ہو گیا۔ جیسے ہی کاشان جادوگر وہاں سے غائب ہوا، اسی وقت میرا جسم ٹھیک ہو گیا، مگر میں کافی دیر تک وہاں پتھر کا بت بنا کھڑا رہا تھا۔ اس لمبے بالوں والے کاشان جادوگر کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں کہ وہ شہزادی سارکا سے زبردستی شادی کرے گا اور میں اب کبھی شہزادی سارکا کو نہیں پا سکوں گا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر رونا شروع کر دوں، مگر میں چونکہ وہاں چوری چھپے گیا تھا، اگر کسی کو میرے بارے میں معلوم ہو جاتا تو شہزادی سارکا کی گمشدگی کا سارا الزام مجھ پر آ جاتا۔ اسی لیے میں نے عقل مندی کی اور خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ اس واقعے کو کافی روز ہو چکے ہیں، لیکن نہ مجھے شہزادی سارکا بول رہی ہے اور نہ ہی کاشان جادوگر کے الفاظ۔ شہزادہ احمر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اچھا تو تمہارا یہ حال شہزادی سارکا کے غم کی وجہ سے ہے؟ عمرو نے کہا تو شہزادہ احمر نے سر جھکا دیا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے عمرو بھائی کہ ایک کاشان جادوگر میرے سامنے شہزادی کو لے جا رہا تھا اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ شہزادہ احمر نے کہا، کیا تم نے اس جادوگر کے بارے میں کسی کو بتایا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ نہیں، ہمیں شہزادی سارکا کی گمشدگی کی اطلاع مل چکی ہے۔ کوئی یہ نہیں جانتا کہ شہزادی سارکا کہاں ہے، مگر میں جانتا ہوں۔ میں نے شرمندگی کی وجہ سے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ شہزادہ احمر نے کہا، اس واقعے کو کتنے روز ہو چکے ہیں؟ عمرو نے پوچھا۔ شہزادی سارکا کو اغوا ہوئے آج ایک ہفتہ پورا ہو گیا ہے عمرو بھائی، شہزادہ احمر نے جواب دیا۔ ایک ہفتے میں تم نے اپنا یہ حال بنا لیا ہے، عمرو نے کہا۔ میں کیا کروں عمرو بھائی، شہزادی سارکا کا چہرہ میں کسی بھی طرح نہیں بھول پا رہا۔ شہزادہ احمر نے پھر رونی صورت بناتے ہوئے کہا،
اچھا اچھا، اب رونا دھونا بند کرو، اگر شہزادی سارکا کے اغوا ہونے کی خبر تم مجھے آ کر پہلے بتا دیتے تو میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا، مگر اب ایک ہفتہ ہو گیا ہے، نہ جانے اس بدبخت کا شان جادوگر نے شہزادی سارکا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ امرو نے کہا۔ شہزادے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا جیسے وہ امرو کا مجرم ہو۔ اچھا سوچ کر بتاؤ، کاشان جادوگر نے تم سے وہی کچھ کہا تھا جو تم نے مجھے بتایا ہے، یا اس کے علاوہ بھی اس نے کچھ کہا تھا؟ امرو نے چند لمحے سوچنے کے بعد شہزادہ احمر سے پوچھا۔ نہیں، ان باتوں کے علاوہ کاشان جادوگر نے مجھ سے اور کوئی بات نہیں کی تھی، شہزادہ احمر نے سوچتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، میں علم نجوم جانتا ہوں، میں حساب لگا کر دیکھتا ہوں کہ کاشان جادوگر کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے اور شہزادی سارکا کو کہاں لے گیا، اور اب شہزادی سارکا کس حال میں ہے۔ امرو نے کہا تو شہزادہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ امرو کی کراماتی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا اور نہ امرو اسے بتانا چاہتا تھا، اسی لیے امرو نے اسے علم نجوم کے بارے میں بتایا تھا۔ اوہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ شہزادہ احمر نے کہا۔ ہاں، بس تھوڑی دیر کے لیے تم باہر چلے جاؤ، پھر میں آواز دے کر تمہیں خود ہی بلا لوں گا۔ امرو نے کہا تو شہزادہ احمر سر ہلا کر اٹھا اور پھر وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ او نہیں، ایک شہزادی کے لیے اس قدر دیوانہ ہو رہا ہے، امرو نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ کاشان جادوگر کون ہے، وہ شہزادی سارکا کو کہاں لے گیا ہے، اور اب شہزادی سارکا کس حال میں ہے؟ امرو نے سنہری تختی سے مخاطب ہو کر پوچھا تو اچانک تختی پر سیاہ حروف پھیلتے چلے گئے۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ کاشان جادوگر انتہائی خطرناک اور طاقتور جادوگر ہے، وہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر سمجھتا ہے، اسی لیے وہ بادشاہوں کے انداز سے زندگی بسر کرتا ہے، اسی لیے دوسرے جادوگر اسے بادشاہ جادوگر کہتے ہیں۔ بادشاہ جادوگر نے یہاں سے 1000 میل دور اپنی ایک سلطنت بنا رکھی ہے جہاں وہ جادوگروں پر حکومت کرتا ہے، اس کا ایک عالیشان محل ہے، وہ شہزادی سارکا کو اس کے حسین ہونے کی وجہ سے اٹھا کر لے گیا ہے۔ جادوگروں کے اصولوں کے تحت وہ کسی لڑکی سے چونکہ زبردستی شادی نہیں کر سکتا، اسی لیے شہزادی سارکا کو ایک زندان میں قید کر رکھا ہے۔ جادوگروں کے اصول کے تحت وہ شہزادی سارکا کو اسی طرح 1 ماہ تک زندان میں قید رکھے گا، پھر وہ زبردستی اس سے شادی کر لے گا۔ سنہری تختی پر لکھے ہوئے حروف امرو پڑھتا چلا گیا۔ مجھے بادشاہ جادوگر کی جادو ریاست کے بارے میں بتایا جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ میں شہزادی سارکا کو کس طرح سے آزاد کرا سکتا ہوں، امرو نے کہا۔ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ جادوگر کی جادوئی ریاست کو ہمالیہ کے دامن میں ہے، جس کے لیے امرو عیار کو اپنی کراماتی چیزوں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس ریاست میں جادوگر رہتے ہیں، اسی لیے امرو عیار کو وہاں جادوگر یا غلام بن کر جانا پڑے گا۔ اگر امرو عیار شہزادی سارکا کو وہاں سے آزاد کرانا چاہتا ہے تو اسے بادشاہ جادوگر کو ہلاک کرنا پڑے گا۔ سنہری تختی پر حروف ابھرے تو امرو انہیں غور سے پڑھنے لگا۔ مجھے بتایا جائے کہ بادشاہ جادوگر کو کس طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے، امرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ جادوگر کی جان آگ میں ہے۔ بادشاہ جادوگر کے کمرے میں ستون نما ایک الاؤ میں مسلسل آگ جلتی رہتی ہے، جہاں اس کے جادوگر غلاموں کے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ اگر اس جلتی ہوئی آگ کو بجھا دیا جائے تو بادشاہ جادوگر فوراً ہلاک ہو جائے گا اور اس کی جادوئی ریاست بھی ختم ہو جائے گی۔ سنہری تختی کا جواب پڑھ کر امرو نے سر ہلا دیا۔ کیا اس آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے؟ امرو نے پوچھا تو تختی پر حروف مٹے اور نئے حروف ابھر آئے۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ ستون کے اوپر بنے ہوئے پیالے میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے امرو عیار کو بادشاہ جادوگر کے سامنے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھ کر اور آنکھیں بند کر کے غلاموں کی طرح کھڑا ہونا پڑے گا۔ پھر دل ہی دل میں امرو عیار 1000 مرتبہ ایک اسم اعظم پڑھے گا۔ اسم اعظم پڑھ کر امرو آگ پر ہلکی سی پھونک بھی مارے گا تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ لیکن امرو عیار کو اس بات سے خبردار کیا جاتا ہے کہ غلاموں کی طرح کھڑا رہنے اور اسم اعظم پڑھنے میں اسے خاصا وقت لگ جائے گا۔ اس دوران اگر بادشاہ جادوگر نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو امرو عیار بچ نہیں پائے گا۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھرے تو امرو سے پڑھتا چلا گیا۔
عمرو نے سنہری تختی سے کام کی باتیں پوچھیں اور پھر اس نے سنہری تختی کو زنبیل میں ڈال لیا۔ سنہری تختی نے وہ اسم اعظم بھی عمرو کو بتا دیا تھا جسے 1000 مرتبہ پڑھ کر عمرو آگ بجھا سکتا تھا۔ پھر اس نے آواز دے کر شہزادہ احمر کو بلایا تو وہ فوراً اندر آ گیا، جیسے وہ دروازے کے باہر ہی کھڑا اس کی آواز کا انتظار کر رہا ہو۔ کچھ معلوم ہوا؟ شہزادہ احمر نے اس کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں شہزادی، سارکا بھی باخریت ہے۔ کاشان جادوگر نے اسے زندان میں قید کر رکھا ہے۔ وہ جادوگروں کے اصول کے مطابق 1 ماہ تک اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ عمرو نے کہا تو شہزادہ احمر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ او، وہ بدبخت جادوگر کہاں رہتا ہے عمرو بھائی؟ مجھے بتائیے، میں ابھی جا کر اس کو ہلاک کروں گا اور اس کی قید سے شہزادی کو چھڑا کر لے آؤں گا۔ شہزادہ احمر نے جوش بھرے لہجے میں کہا، نہیں میرے دوست، تم اس جادوگر تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرا ایک جادوگر دوست ہے، میں اس سے جا کر بات کرتا ہوں۔ اگر وہ میری مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا تو میں کاشان جادوگر کے پاس چلا جاؤں گا اور شہزادی سارکا کو اس سے چھڑا کر لے آؤں گا۔ مگر عمرو نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا، مگر کیا عمرو بھائی؟ شہزادہ احمر نے جلدی سے کہا، اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ میرا حساب بتا رہا ہے کہ کاشان جادوگر دولت کا بھوکا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی زبردستی سے شہزادی کو چھڑا کر واپس لا سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے بہت سی دولت کا لالچ دیا جائے تو وہ یقیناً شہزادی سارکا کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو سکتا ہے۔ عمرو نے کہا۔ اس کے لہجے میں لالچ ہی لالچ بھرا ہوا تھا۔ دولت؟ او، وہ اس قدر دولت لے کر شہزادی کو چھوڑ سکتا ہے؟ شہزادہ احمر نے کہا، میرا خیال ہے اگر اسے 1000 سرخ مہر والی سونے کے اشرفیوں کی تھیلیاں دی جائیں تو وہ آسانی سے مان جائے گا۔ عمرو نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ 1000 سرخ مہر والی سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں؟ شہزادہ احمر نے چون کر کہا۔ ہاں، اور ہر تھیلی میں 1000 اشرفیاں ہونی چاہیے۔ عمرو نے کہا۔ او، مگر میرے پاس تو صرف 500 ایسی اشرفیوں کی تھیلیاں ہیں، باقی 500 تھیلیوں کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں سے آئیں گی؟ شہزادہ احمر نے مایوس ہوتے ہوئے کہا۔ میرے پاس بھی سرخ مہر والی سونے کی 500 تھیلیاں ہیں۔ تم ایسا کرو، اپنی اشرفیوں کی تھیلیاں لا کر مجھے دے دو، میں ان کے ساتھ اپنی اشرفیوں کی تھیلیاں بھی لے جا کر کاشان جادوگر کو دے دوں گا تو وہ یقیناً شہزادی سارکا کو چھوڑ دے گا۔ آخر میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ عمرو عیار نے عیاری سے کہا۔ اوہ اوہ عمرو بھائی، اگر ایسا ہو جائے تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ ابا حضور جب مجھے تخت و تاج سنبھالنے کے لیے دیں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو 500 تھیلیوں کے بدلے 1000 تھیلیاں دے دوں گا۔ شہزادہ احمر نے کہا۔ وعدہ کرتے ہو؟ عمرو نے مسرت سے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ ہاں، وعدہ، پکا وعدہ۔ شہزادہ احمر نے فوراً کہا۔ بہت خوب، تو جلدی کرو، 500 اشرفیوں کی تھیلیاں لے آؤ۔ میں اپنے دوست جادوگر کے پاس ابھی جاتا ہوں تاکہ وہ مجھے جلد سے جلد کاشان جادوگر تک پہنچا دے اور میں شہزادی سارکا کو واپس لانے میں دیر نہ کروں۔ عمرو نے کہا۔ تھیلیاں یہاں لانے کی بجائے آپ میرے ساتھ میرے شاہی کمرے میں چلیں، میں ساری تھیلیاں وہیں آپ کو دے دوں گا۔ شہزادہ احمر نے کہا۔ یہ زیادہ بہتر رہے گا، عمرو نے کہا، اور پھر وہ دونوں شاہی مہمان خانے سے نکل کر شہزادہ احمر کے کمرے میں آئے تو شہزادہ احمر نے خفیہ جگہ سے بڑی بڑی تھیلیاں نکال کر عمرو کو دینی شروع کر دیں، جن میں سرخ مہر والی سونے کی اشرفیاں بھری ہوئی تھیں۔ عمرو خوشی خوشی ان تھیلیوں کو اپنی زنبیل میں ڈالتا جا رہا تھا۔ ایک ایک گن کر اس نے ساری تھیلیاں زنبیل میں ڈال لیں۔ اب میں جا رہا ہوں، تم اپنا حلیہ درست کرو اور شادی کی تیاریاں کرو۔ میں شہزادی سارکا کو کاشان جادوگر سے چھڑا کر اس کے محل پہنچا دیتا ہوں اور جلد تمہیں اس کی اطلاع مل جائے گی۔ عمرو نے کہا تو شہزادہ احمر کے چہرے پر خوشی لہرانے لگی۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، شہزادہ احمر کے منہ سے نکلا تو عمرو مسکرا دیا۔ پھر وہ شہزادہ احمر کے کمرے سے نکل کر واپس شاہی مہمان خانے میں آ گیا۔ اس نے زنبیل سے سرخ پتھر والی سیاہ انگوٹھی نکالی اور اسے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہن لیا اور زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر کاندھوں پر ڈالی اور غائب ہو گیا۔ سرخ نگینے والی سیاہ انگوٹھی مجھے بادشاہ جادوگر کے محل میں پہنچا دیا جائے، عمرو نے کہا۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسے ایک جھٹکا لگا اور دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے منظر بدل گیا۔ وہ شاہی مہمان خانے کی بجائے ایک محل میں کھڑا تھا۔ محل بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ وہاں عام جادوگر غلاموں کی طرح آ جا رہے تھے۔
عمرو نے چونکہ چادر سلیمانی اوڑھ رکھی تھی، اسی لیے وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں محل میں گھومنے پھرنے لگا۔ وہ مختلف کمروں میں جا کر بادشاہ جادوگر کو تلاش کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک کمرے میں جھانکا تو اسے ایک زرنگار کرسی پر ایک بڑی جسامت اور بڑے بالوں والا ایک جادوگر دکھائی دیا۔ اس جادوگر نے بادشاہوں جیسا زرق برق لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے دائیں طرف ایک بڑا سا ستون تھا جس کے اوپر پیالہ سا بنا ہوا تھا۔ اس پیالے میں آگ جل رہی تھی جس کے شعلے سیدھے اوپر اٹھ رہے تھے۔ جادوگر کے عقب میں خوبصورت لڑکی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی ڈری ہوئی نظر آ رہی تھی اور ہاتھ اٹھائے اس طرح آگ کے شعلوں کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ ان آگ کے شعلوں سے بچنا چاہتی ہو۔ سنہری تختی نے عمرو کو اس کمرے کی نشانی کے طور پر اس تصویر کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ سنہری تختی نے عمرو کو بتایا تھا کہ وہ تصویر شہزادی سارکا کی ہے جو بادشاہ جادوگر نے بنا رکھی ہے۔ آگ کے شعلوں کی وجہ سے زندان میں قید شہزادی سارکا پر بھی اس کے جادو کا اثر ہوتا رہے گا اور 1 ماہ بعد وہ خود ہی اس سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے گی۔ بڑے بڑے بالوں شاہی لباس والے جادوگر کو دیکھ کر عمرو سمجھ گیا تھا کہ یہی کاشان جادوگر ہے۔ وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے کاندھوں سے چادر سلیمانی اتار دی اور ظاہر ہو گیا۔ چادر سلیمانی اس نے زنبیل میں ڈالی اور دروازے کے سامنے آ گیا۔ آقا، کیا غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہے؟ عمرو نے دروازے پر آ کر سامنے بیٹھے ہوئے بادشاہ جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ کاشان جادوگر زرنگار کرسی پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ عمرو کی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے محل میں سینکڑوں غلام تھے، شاید اسی لیے اس نے عمرو عیار کو نہیں پہچانا تھا۔ اس کا اشارہ پا کر عمرو عیار تیزی سے اندر آیا اور اس کے بائیں طرف ہاتھ باندھ کر نہایت مؤدبانہ انداز میں غلاموں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کاشان جادوگر نے اس کی طرف دیکھ کر کرخت لہجے میں کہا۔ آقا، میری جان آپ پر نثار، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو نے کہا۔ گزارش؟ کیسی گزارش؟ کاشان جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ آقا، آپ مہان جادوگر ہیں۔ میری بیوی چک چک جادوگرنی ایک عرصے سے بیمار ہے۔ تمام جادوگر حکیموں نے اسے لا علاج قرار دے کر اس کا علاج کرنا ختم کر دیا ہے۔ بس ایک جادوگر حکیم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں آقا یعنی آپ کی خدمت میں جا کر حاضری دوں اور آپ کے سامنے مؤدبانہ کھڑے ہو کر دل ہی دل میں آپ کا نام لے کر 1000 مرتبہ کاشان جادوگر زندہ باد کہوں تو جادو دیوتا مجھ پر مہربان ہو جائے گا اور وہ میری بیوی کی بیماری ختم کر دے گا۔ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں آقا۔ کیا میں آپ کے پاس اس طرح کھڑا رہ کر دل ہی دل میں آپ کے زندہ باد کے نعرے لگا سکتا ہوں؟ عمرو نے عیاری سے کہا۔ اوہ، کیا میرے زندہ باد کے نعرے لگانے سے تمہاری بیوی ٹھیک ہو جائے گی؟ کاشان جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ ہاں آقا، اور ایک بات اور ہے، اگر میں 1000 مرتبہ آپ کے زندہ باد کے نعرے لگاؤں گا اور آپ اسی طرح خاموش بیٹھے رہیں گے تو جادو دیوتا آپ کے مرتبے میں بھی اضافہ کر دے گا اور آپ کو دنیا کا سب سے بڑا کاشوکا جادو مل جائے گا جس کی وجہ سے آپ شہنشاہ افراسیاب سے بھی بڑے جادوگر بن جائیں گے۔ عمرو نے کہا۔ اوہ اوہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میں شہنشاہ افراسیاب سے بھی بڑا جادوگر بن سکتا ہوں؟ کاشان جادوگر نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ جی آقا، عمرو نے سر جھکا کر کہا۔ تو جلدی کرو، فوراً میرے لیے زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دو۔ میں یہی بیٹھا ہوں، جب تک تمہارا عمل پورا نہیں ہو جاتا میں خاموش رہوں گا۔ کاشان جادوگر نے عمرو کی عیاری کے جال میں آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، ہاں ایک اور بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ عمرو نے کہا۔ کون سی بات؟ جلدی بتاؤ، کاشان جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ عمرو نے زنبیل سے ایک سفید رنگ کا موتی نکالا اور نہایت ادب سے کاشان جادوگر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ کاشان جادوگر نے حیرت سے سفید موتی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، آپ جادو کے زور سے اس موتی کو اپنے خزانوں تک پہنچا دیں، میرا عمل پورا ہوتے ہی آپ کے خزانوں میں بھی سینکڑوں گنا اضافہ ہو جائے گا۔ عمرو نے کہا تو کاشان جادوگر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے فوراً جادو سے اس موتی کو غائب کر کے اپنے خزانے میں پہنچا دیا۔ یہ عمرو عیار کی زنبیل کا خاص موتی تھا، جسے عمرو عیار کسی خزانے کے ڈیر پر رکھ دیتا تو موتی خزانے کے ڈیر کو لے کر فوراً اس کی زنبیل میں آ جاتا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔
جیسے ہی کشان جادوگر نے موتی کو غائب کیا، چند لمحوں بعد اچانک عمرو عیار کی زنبیل بھاری ہوئی اور پھر ہلکی سی ہو گئی۔ جس طرح زنبیل بھاری ہوئی تھی، عمرو کو معلوم ہو گیا تھا کہ بہت بڑا خزانہ اس کی زنبیل میں آ چکا ہے۔ اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کی اور سنہری تختی کا بتایا ہوا اسم اعظم پڑھنا شروع کر دیا۔ کشان جادوگر خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے عمرو عیار پر ذرا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کی موت کا سامان کر رہا ہے۔ عمرو عیار نے دل ہی دل میں 1000 مرتبہ اسم اعظم پڑھا اور آنکھیں کھول دیں۔ کیا تمہارا عمل پورا ہو گیا ہے؟ کشان جادوگر نے اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر جلدی سے اور مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں آقا، آپ آنکھیں بند کر لیں، میں آپ پر بھی چند پھونکیں ماروں گا تو آپ کے مرتبے میں اضافہ ہو جائے گا اور کاشوکا جادو بھی آپ کو مل جائے گا۔ عمرو نے عیاری سے کہا تو کشان جادوگر نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ عمرو مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے ستون کے پیالے میں بھڑکتی ہوئی آگ کو پھونک ماری تو آگ اس کی پہلی پھونک سے ہی بجھ گئی۔ جیسے ہی آگ بجھی، وہاں یک لخت اندھیرا چھا گیا اور پھر کمرہ کاشان جادوگر کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ افسوس، مارا مجھے عمرو عیار نے، مجھے عیاری سے۔ میرا نام کاشان جادوگر تھا۔ عمرو کو ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر تاریکی چھٹ گئی تو عمرو نے دیکھا کہ وہ برف پوش پہاڑوں کے درمیان کھڑا تھا۔ نہ وہاں کوئی محل تھا، نہ کوئی جادوئی سلطنت۔ البتہ جس لڑکی کی اس نے تصویر دیکھی تھی، وہ حیرت زدہ انداز میں اس کے قریب کھڑی تھی۔ عمرو نے اسے ساری تفصیل بتائی تو وہ خوش ہو گئی۔ پھر عمرو اسے سرخ نگینے والی انگوٹھی کی مدد سے وہاں سے لے کر غائب ہو گیا۔ اس نے شہزادی کو اس کے والدین تک پہنچایا تو اس کے والدین نے عمرو کا شکریہ ادا کیا اور اسے بے پناہ دولت دی۔ اس مہم میں 3 بڑے خزانے پا کر عمرو خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ شہزادہ احمر کو شہزادی سارکا کی واپسی کی اطلاع دے دی گئی اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ اس شادی میں عمرو بھی شریک ہوا تھا۔ پھر جب شہزادہ احمر کو ملک کا بادشاہ بنایا گیا تو عمرو اپنا انعام حاصل کرنے کے لیے شہزادہ احمر کے پاس پہنچ گیا۔